الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق. ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. آپ سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں. بہت سے حوالے ہیں آپ کی زندگی کے، آپ کے تعارف کے. ناظرین محترم، آپ کے سوالات شامل کرتے ہیں. اور حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. حضرت جی محمد الماس ہیں گکھڑ منڈی سے. ان کا سوال ہے کہ یہ جو انگوٹھی میں پتھر پہنے جاتے ہیں، یہ پتھر لوگ کہتے ہیں جب سے میں نے یہ فلاں پتھر پہنا ہے تو اس وقت سے میری جیب خالی نہیں ہوئی، پیسے میرے پاس رہتے ہیں. یہ جب سے پتھر پہنا ہے تو میرے صحتیاب ہو گئے ہوں. تو ان کی کوئی حقیقت ہے؟ ان کی بڑی خوبصورت حقیقت ہے اور سائنٹیفک ہے. اچھا. ایک بہت اچھا طریقے علاج بھی ہے اور آدمی کو یہ ہمیشہ کرنا بھی چاہیے کہ آپ کوئی ایسی بات سنیں جس سے خوشی ہو. ٹھیک ہے. کوئی ایسی چیز دیکھیں جس سے آپ کو خوشی ہو. آپ کو ایسا کام کریں جس سے خوشی ہو تو لمحے بھر کی خوشی مہینوں کی تھکن مٹا دیتی. سبحان اللہ، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. کتنی بیماریوں کیسا نسخہ ہے، کتنی سمپل سا. بیماریوں کا وہ علاج ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاں جی، بلکہ اکثر بیماریوں کا علاج ہے کہ آپ مریض سے کوئی ایسی بات کریں کہ اس کا واقعی دل خوش ہو، چہرے پہ بشاشت آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پتھروں میں اللہ نے ایک حسن سمو دیا ہے، خاص خاص پتھروں میں. صحیح، بالکل صحیح. اس لحاظ سے ان کی درجہ بندی ہو گئی، قیمتیں ہو گئی. اب جب آپ نے پہنا ہوتا ہے کسی وقت اس پہ نگاہ پڑتی ہے تو ہلکی سی خوشی کی لہر آپ کی دوڑ جاتی ہے. کیا بات ہے. وہ جو ہلکی سی لہر دوڑتی ہے وہ آپ کے لیے بہت مفید. سبحان اللہ. باقی نہ پتھر نے پیسے دینے ہیں، نہ پتھر نے کھانا کھانا ہے. پتھر پتھر ہے، پتھر ہے. بالکل آپ ٹھیک. نے اسے تراش کے انگشتری میں لگا لیا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. یہ میرے پاس ڈائمنڈ ہیں اور مختلف، آپ دیکھیں میں مختلف پتھر پہنے. جی بالکل. بات صرف یہ ہوتی کہ مجھے وہ اچھے لگتے ہیں. اچھے کبھی لگتے ایسے نظر پڑ جائے تو ہلکی سی خفیف سی ایک لہر مسرت کیا، وہ صحت کے لیے بہت مفید، بہت اچھی ہوتی ہے. بالکل صحیح. اور یہ آج جو راز آپ نے بتا دیا صحت کا، یہ بڑا راز ہے اور جس پہ اگر عمل کر لیا جائے. اکثر حضرت جی یہ جو لوگ اکثر تنہا پسند ہوتے ہیں، یہ جو کسی سے ملتے جلتے نہیں ہیں، کبھی ہنستے نہیں ہیں، تو وہ پھر ایک دن مر جاتے ہیں اچانک اسی کمرے میں ہی نا. پتہ چلتا ہے جی وہ تنہائی کا شکار ہو گیا تھا اور اس نے خودکشی کر لی. یا اس کی شاید وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ جو مسکراہٹ یا جس کی ضرورت وجہ ہوتی ہے یہ ہے کہ وہ جس کی صحت کے لیے ضرورت ہے وہ اسے مل نہیں رہی ہوتی، تو وہ پھر اسی میں چلا جاتا ہے آگے. ابھی راستے میں میری بات ہو رہی تھی دوستوں سے، ہمارے ایک ساتھی ہیں غریب سے چترال میں رہتے ہیں، کہ جی میاں بیوی میں لڑائی بہت ہوتی. میں نے کہا یار مجھے یہ بتاؤ کہ لڑنے کے لیے شادی کی جاتی ہے کہ میں اکیلا ہوں، ایک بندہ لے آؤں اور ہم لڑتے رہے. یہ تو ایک معاہدہ ہے، اللہ کے نام پر ہم مل کر زندگی کو خوبصورت بنائیں. بالکل ٹھیک. تو لڑنا تو بالکل اس کے خلاف ہے. اگر لڑنا ہے تو شادی نہ کرو. کر بیٹھے ہو تو اب الگ ہو جاؤ اچھے طریقے سے، بغیر لڑے بڑے. بھائی نہیں، گزارا نہیں ہو سکتا، تم اپنا کرو میں اپنا کرو. اللہ اکبر. یعنی اور جیسا کہ ہم زندگی سے بھی وہی بیوی والا سلوک کرتے ہیں کہ ہر وقت اسے گالیاں دیتے رہتے ہیں، یار اس سے تو موت اچھی تھی، یہ میرے گلے پڑ گئی. کہ نہیں، وہ جو ہے بدقماش بیوی والا سلوک ہم اپنی زندگی سے کرتے ہیں. اللہ اکبر. کبھی راضی نہیں رہتے، کبھی خوش نہیں ہوتے، کبھی. اور عجیب بات ہے، ہم کام کرتے ہیں دعانے کا امید رکھتے ہیں 10 روپے کی. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. تو خدا کے بندے اپنا کام، اپنی کارکردگی دیکھ، اتنا کار مطالبہ اس کا
اپنی سوچ بھی اس حد تک رکھ، اپنی توقعات اس حد تک رکھ. اسی طرح ہمیں 1000 روپے آمدن ہو، ہم 1500 خرچ کرتے ہیں. یار خدا کے بندے 800 تک خرچ لے. سوکھی روٹی کھاؤ، ایک ٹائم کھا لو، ایک ٹائم بھوکے رہو، خرچ 800 سے نہ بڑھنے دو. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اور خوشحالی آ جائے گی، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ہر بندہ اس لیے کنگال ہے کہ جس کے پاس کروڑوں میں کہتا ہے اربوں ہونے چاہیے، جس کے پاس اربوں میں کہتا ہے خربوں. خدا کے بندے قبر میں لے کے جاؤ گے. اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ بلکہ ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، ایک پلازا بن رہا تھا بہت بڑا، تو وہ پلازے کو دیکھ کے وہ کہتا ہے یار مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب یہ اس کا مالک مرے گا تو اسے دکھ کتنا ہوگا کہ میں نے یہ پلازا کس کس کی گردن کاٹ کے بنایا تھا تو اب میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے. پلازے کو چھوڑو یار، رہائش کے لیے ساری عمر میں بندہ ایک مکان بناتا ہے. عموماً جتنے لوگ ہیں ملازمت پیشہ، ان کی زندگی کا کمال ہے کہ زندگی میں ہی اپنا گھر بنا لیں. بالکل صحیح بات. آنکھ بند ہوتی ہے تو بیٹے بیچنے پہ بیٹھ کے رقم بانٹنے پہ بیٹھے. ایسے ہی تو فائدہ کیا ہے ایسی. بلکہ اکثر کو تو بیماری میں گھر سے نکال دیتے ہیں کہ بابا جی اسے ہم نے بیچنا ہے، آپ وہ کمرہ لے لیں. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں پروگرام میں. فواد خان کینیڈا سے انہوں نے سوال کیا ہے. یہ کہتے ہیں حضرت جی میرے دادا جان اکثر فرمایا کرتے تھے کہ نفس کو مارنا اصل کامیابی ہے. میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ نفس ہوتا کیا ہے، اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر نفس کو مارنا ہی کامیابی ہے تو پھر ایسی چیز بنائی ہی کیوں گئی، اور تیسری اور سب سے اہم بات یہ کہ اسے مارا کیوں جائے. آپ کے ماشاءاللہ تینوں سوال غلط ہیں. اب تو دادا جان بھی غلط ہو گیا نا جی. پھر دادا جان سے انہوں نے سنا. دادا جان صحیح ہیں. اچھا دادا جان کے سوال غلط. اچھا. دادا جان کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جو خواہشات اللہ کی مرضیات کے خلاف ہمیں آتی ہیں انہیں ہمیں اپنے دل سے نکالنا چاہیے. بالکل ٹھیک. یعنی نفس کوئی مجسم چیز نہیں ہے کہ آپ اسے گولی مار دیں. صحیح. وہ آرزویں، وہ خواہشات جو ہم دنیا پہ متوجہ ہو کر، دنیا میں راغب ہو کر اللہ کے ارشادات سے نکل کر پانا چاہتے ہیں، انہیں کہتے ہیں نفس کی خواہشات. ٹھیک ہے. کیونکہ انسان میں اجزائے اربع ہیں، ان کے ملنے سے ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اسے نفس کہا جاتا ہے. مٹی آگ ہوا پانی تو مٹی ہی رہتی. بالکل ٹھیک. ان میں جو شعور اللہ نے ڈالا، صحیح، مٹی آگ ہوا پانی میں، تو یہ بدن انسانی بن گیا. پھر اسے درد بھی ہوتا ہے، اسے خوشی بھی ہوتی ہے، اسے بھوک بھی لگتی ہے. یہ سارا جاننے کی جو کیفیت اور شعور ہے اسے نفس کہتے ہیں. ٹھیک. اب چونکہ نفس کے وسائل مادی ہیں، مٹی آگ ہوا پانی ہے، تو وہ مادی دنیا کی طرف زیادہ اس کے سامنے ہے. بالکل ٹھیک ہے. آخرت اور اللہ کی عظمت یہ موضوع روح کا ہے. صحیح. دنیا میں انسانی بدن اور نفس جو ہے یہ فرنٹ لائن پہ ہے، روح پیچھے ہے. اچھا. مکلف بذات بدن ہے، بظاہر سامنے بدن ہے. بالکل ٹھیک. بدن نیکی کرتا ہے، روح کو بشاشت ملتی ہے. بدن گناہ کرتا ہے، روح پہ ظلمت آتی ہے، لیکن روح خود کچھ نہیں کر سکتی. صحیح. اب یہ جو کام ہم کرتے ہیں اس بدن یا اس کے شعور یا نفس کہہ لیں، اس کی آرزو پر کہ وہ بھی چھین لو وہ بھی چھین لو، تو نفس کا مارنا یہ ہے کہ اس کی یہ خواہشات ختم کر دو. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر جب نفس کی خواہشات پہ آپ غلبہ تب پائیں گے جب آپ روح سے پوچھیں گے کہ آپ کو کیا چاہیے. ہاں بالکل ٹھیک. ورنہ تو آپ نفس کے پیچھے، آپ کے سامنے گائیڈ ہی وہ ہے. جی ہاں. جب روح سے آشنا ہوں گے اور اس قابل ہوں گے کہ آپ کو پتہ چلے کہ یار یہ لقمہ کھایا تو روح پر تاریکی سی آ گئی ہے، یہ حرام ہے. اللہ اکبر. یہ کھایا تو روح پر بشا. اب تو لوگ گتے کھا رہے ہیں بھائی. جی ہاں. روح کہاں گئی اور سارا کچھ. یعنی نفس کو مارنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفس کوئی فزیکل سٹرکچر نہیں ہے، ایک شعور ہے. صحیح. بالکل. یہ نفس پیدا کیوں کیا گیا بھائی؟ اللہ پر کیوں کا اطلاق نہیں ہوتا. یس. وہ واحد مالک مطلق مختار ہے. اللہ اکبر. اس نے ساری مخلوق پیدا کی، کیوں کی؟ کون پوچھ سکتا ہے؟
ساری مخلوق کو مار دے گا، کیوں مارا کون پوچھ سکتا؟ زندگی کیوں بنائی؟ مرنا ہی تھا تو زندگی کیوں بنائی؟ آپ اللہ سے پوچھنے والے کسی کی جرات نہیں ہے پوچھ سکے. بے شک اس نے نفس اس لیے بنایا کہ بڑا خوبصورت شعر کسی نے کہا تھا کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے پروانہ یا ادھر آتا ہے پروانہ. بے شک. یعنی نفس بنا کر دنیا سجا کر اس میں حسن سمو کر لذتیں سمو کر سامنے رکھ دی اور کہا یہ میں ہوں، یہ وہ ہے. اللہ کدھر جاتا ہے؟ اگر جنت میں جانا ہے تو وہ اتنی اعلیٰ ترین جگہ ہے کہ تم اس امتحان سے گزرو گے، ہے تمہارے ہی لیے، تمہارے لیے. بے شک. لیکن اگر تم اتنے گھٹیا ہو کہ مجھے چھوڑ کر دنیا میں مصروف ہو گے تو جنت میں کہاں جانا ہے؟ پھر تو تمہارا ٹھکانہ بنایا تمہیں جنت کے لیے تھا، تم خود گر گئے. اب جو جنت سے باہر رہے گا درمیان میں تو جگہ کوئی نہیں، نیچے دوزخ ہے. بے شک. پھر ڈرایا، کتابیں بھیجی، مسلسل انبیاء بھیجے، رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے مبعوث فرما کر پورا نظام حیات کتاب اللہ میں سمو کر بھیج. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. آپ اسے پڑھیں، حضور سے رہنمائی لیں، نفس خود بخود مرتا رہے گا. آپ اپنی روح کو تو صحیح بات، روح کو یاد نہیں، نفس خود مر جائے گا. بالکل ٹھیک ہے جی. ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495521. اور اسی طرح سے ہمیں میل کر سکتے ہیں آپ. ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. آپ کوئی بھی سوال ہو، آپ کا معیاری سوال ہونا چاہیے، اس پروگرام کے اعتبار سے سوال ہونا چاہیے، آپ اس پروگرام میں بھیجیں. ہم آپ کا پروگرام میں آپ کا سوال ضرور شامل کریں گے. ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی، اگلا سوال ڈاکٹر عائشہ ستوت، پنجاب یونیورسٹی لاہور سے. یہ کہتی ہیں کہ انسان کی جسمانی ضرورتوں کے لیے تو اس کے اندر سے ایک انڈیکیشن آ جاتی ہے، جیسے بھوک، پیاس، تھکن وغیرہ. جسم خوراک، پانی اور آرام کا مطالبہ کرتا ہے. کیا روحانی ضرورتوں کے لیے بھی کوئی انڈیکیشن ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو ہمیں اس کا ادراک کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. پڑھے لکھے لوگوں کی باتیں اچھی ہوتی ہیں، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں. جی بالکل. PhD ڈاکٹر ہیں اور میرا خیال یہ ہیں بھی فلسفے، اس میں نفسیات میں. بالکل. بڑا اچھا. کیوں ارج ہوتی ہے بدن سے؟ جی اس لیے کہ بدن زندہ ہے. ٹھیک ہے. مردے کو ہوتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. بدن زندہ. اگر روح بھی زندہ ہو تو ارج ہوتی ہے. صحیح، بالکل صحیح. اگر ارج نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے اگر روح مری نہیں تو بے ہوش ضرور ہوئی ہے. بالکل صحیح. بے ہوش آدمی کو بھی ارج نہیں. بالکل صحیح. ایمان لانا روح کی حیات ہے. پریکٹیکل لائف میں اتباع رسالت روح کی تقویت ہے. جتنی آپ نیکی کرتے ہیں اتنی وہ زندہ ہوتی ہے. صحیح. اتنی وہ صحت مند ہوتی ہے، اتنی وہ بیدار ہوتی ہے. تو جب وہ جاگ رہی ہوتی ہے تو اس کی ارج بھی آتی ہے. بالکل صحیح. قدم قدم پہ روکتی ہے کہ یہ نہ کرو میں مر جاؤں گی. ہاں، یہ کرو، یہ مجھے تمہارے بدن کو بھی مفید ہے، میری ذات کے لیے بھی مفید. سبحان اللہ. تو ارج روح سے بھی ہوتی ہے. شرط یہ ہے کہ پہلے زندہ ہو اور پھر ہوش میں بھی ہو. پھر مطالبہ نکلتا ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. صحیح صحیح صحیح. مسز کشور حمید راول پنڈی سے، قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو. ہمارے ہاں میرے بیٹے کا ایک دوست آتا ہے، اس کا کہنا ہے کہ کثرت سے مراد ہے سب کاموں سے زیادہ ذکر کیا جائے. میں اس تشریح سے کنفیوز ہو گئی ہوں کہ اگر ہر کام سے زیادہ ذکر کرنا ہے تو پھر پریکٹیکل لائف کو ٹائم کہاں سے ملے گا، اور پھر یہ ممکن بھی کیسے ہے؟ اللہ کریم نے
قرآن حکیم میں بتایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل میں اللہ کو یاد، اللہ کو بسا لو. صحیح. جتنے کام ہم زندگی میں کرتے ہیں سب سے زیادہ کام دل کی دھڑکنیں. بے شک. ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہیں اور لبے گور جا کر ختم ہوتی ہیں. جو سو رہے ہیں، اس کے آگے پیچھے زندگی ہے، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، بے ہوش ہیں، ہوش میں ہیں، بے شک، کمزور ہیں، طاقتور ہیں، وہ دھڑک رہا. تو اس کا تو جواب اللہ نے بتا دیا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے پروردگار کا ذکر اپنے دل میں اتار لو. ہر دھڑکن میں اللہ ہوتی رہے. جب دل میں ذکر اترتا ہے تو جہاں جہاں رگے جاؤں میں خون جاتا ہے وہاں وہاں ذکر شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ہر باڈی سیل ذاکر ہو جاتا ہے. 10 خرب باڈی سیل ہیں. اللہ ایک دفعہ دل دھڑکتا ہے تو 10 خرب دفعہ وجود سے اللہ نکلتا ہے. یہ ہے ذکر کثیر. اور کون سا پریکٹیکل لائف کو اس نے روک دیا ہے؟ کسی کو بھی نہیں. اور اتنی کثرت میرا خیال ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی اور کام اتنا کثرت سے ہو سکتا ہے. مجھے 55-56 سال ہو گئے ہیں. صحیح. اللہ کا احسان ہے. میری زندگی کہاں رک گئی ہے؟ میں تو لوگوں سے زیادہ مزے سے جیتا. بے شک، کوئی شک، کوئی شک. میں نہیں سمجھتا کہ اس عہد میں کوئی آدمی میری طرح خوش رہتا ہو. بالکل. روتے سوتے روتے. جی ہاں، جی ہاں، بالکل صحیح، بالکل صحیح. ہمیں تو کبھی الحمدللہ کوئی نہ فکر ہے نہ فاقہ، نہ ہر وقت خوش. سبحان اللہ. اللہ کا احسان. اللہ اکبر. تو دل اگر ذاکر ہو جائے تو پھر باقی یہی مطالبہ ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل کے نیا خانے میں اللہ کو بسا لو. تو اس سے پریکٹیکل لائف نہیں رکتی. آپ کے کام سارے ہوتے ہیں، بس اللہ کا ذکر. پریکٹیکل لائف اس سے صاف ستھری اور سیدھی ہو جاتی ہے. اور زیادہ اس غلطیوں پر نقصان ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ آدمی بچنے کی کوشش کرتا ہے. صحیح، بالکل صحیح. یہ نہیں کہ انسان فرشتہ بن جاتا ہے، غلطی کا امکان ہے، لیکن وہ سب سے زیادہ بچنے کی کوشش کرتا ہے. صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل. رجوع اللہ کرتا ہے، اس کی معافی چاہتا ہے. بالکل صحیح. حضرت جی اگلا سوال مسز خان اسلام آباد سے. ان کا سوال ہے کہ آپ کے پروگرام میں میں نے پہلی مرتبہ خلوص پہ بحث سنی کہ عبادات میں اس کا ہونا ضروری ہے، ورنہ ہم تو اسے عموماً یوں استعمال کرتے رہے ہیں کہ فلاں بہت خلوص سے ملتا ہے وغیرہ. میرا حضرت جی سے سوال ہے کہ کیا ذہانت اور عقل کی طرح خلوص کا لیول بھی پیدائشی ہوتا ہے، اور کیا جس طرح ذہانت بڑھانے کی ایکسرسائز ہوتی ہیں اسی طرح سے خلوص بڑھانے کی بھی کوئی ایکسرسائز ہوتی ہے؟ ذہانت بڑھانے کی ایکسرسائزیں جو ہیں وہ صرف ایک ایکسرسائز ہے، حصول علم. ٹھیک ہے. باقی سب ہیرا پھیری. صحیح. ذہن جلا پاتا ہے علم سے. ٹھیک ہے. وہ آپ جس شعبے میں چلے جائیں. جی ہاں، کوئی بھی شعبہ اپنا لیں. ٹھیک ہے. تو بندے کو چاہیے کہ دین اور دنیا کے شعبے سے، جو دنیا سے کوئی شعبہ سلیکٹ کر سکتا ہے، دین ایز اے ہول اپنانا پڑے. بالکل ٹھیک ہے. دین میں مختلف شعبے نہیں ہیں. ایز اے ہول پوری زندگی جو ہے وہ ایک دین ہے. صحیح. تو بندے کو جہاں دنیاوی علوم حاصل کرنے چاہیے، دین بھی سیکھنا چاہیے تاکہ ذہن بڑھے. صحیح. باقی ایکسرسائزیں ایجاد بندہ ہیں جی اس طرح کرو تو بڑھ جائے گا، اس طرح، یہ فضول باتیں ہیں، ان کا کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ہوتا. خلوص کو ہاں بڑھانے کے لیے کوئی ایکسرسائز. خلوص ایک کیفیت ہے، ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے. ٹھیک ہے. ماں جب بچے کو پالتی ہے تو وہ اس کا خلوص ہوتا ہے. بے شک، بے شک. اپنا آرام تاج دیتی ہے، اسے آرام کراتی ہے. ہمارے غریب گھروں میں بچے پیشاب کر دیتے ہیں بستر پر، ماں بچے کو اٹھا کر دوسری طرف لٹاتی ہے، خود اس گیلی جگہ پہ لیٹ جاتی. یہ کیا ہے؟ آدھی رات کو اسے کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ اکبر. یہ وہ خلوص ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو بچہ پرورش نہیں پا سکتا. آپ اسے بچانا چاہتے. بالکل ٹھیک ہے. اگر اللہ سے جو تعلقات ہیں انہیں اس حد تک احتیاط کر کے بچانا چاہیں تو پھر خلوص ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اگر خلوص نہیں ہے تو پھر ایکٹنگ ہے. پھر عبادت میں اصل کیا ہے؟ چھوڑنی نہیں چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ ایکٹنگ کر رہا ہے وہ بھی کرتا رہے، کبھی نہ کبھی تو چھوڑے نہیں آ ہی جائے گا کہ اس کے کرنے سے ہی کبھی نہ کبھی اللہ خلوص بھی دے دے. سبحان وہ اللہ، کریم ہے. سبحان اللہ. یہ مطلب نہیں کہ خلوص نہیں تو نیکی چھوڑ دو. چھوڑو نہیں، کرتے رہو.
کبھی اللہ خلوص بھی دے دے گا، لیکن خلوص کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. مسز احمد کبیر راول پنڈی سے ان کا سوال ہے کہ میں الحمدللہ 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہوں. الحمدللہ. کبھی کبھی دل میں طلب اٹھتی ہے تو تہجد بھی شروع کر دیتی ہوں. میری شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں لیکن میری کوئی اولاد نہیں. جن دنوں میں تہجد پڑھتی ہوں میری ساس مجھے تانے دیتی ہے کہ تمہاری تو نمازیں اور تہجدیں بھی قبول نہیں ہو رہی، ورنہ اللہ تجھے اولاد ضرور دیتا. تب میرا دل بہت دکھتا ہے. میں اپنے لیے دعا گو تو ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میری تہجد اور نمازیں اولاد کے لیے نہیں. یہ تو مجھے یہ فرما دیجئے کہ میں اپنی ساس کو اس دل جلانے والی بات کا کیا جواب دوں؟ بلکہ سچ تو یہ ہے کبھی کبھی مجھے وہم ہونے لگتا ہے کہ کہیں وہ سچ ہی تو نہیں کہہ رہی. ساسوں کو جواب نہیں دیا نہیں کرتے. دیا کرتے. جب وہ کہتی ہیں تو آپ کہا کریں کہ اماں آپ سچ کہتی ہیں، کبھی اللہ قبول فرما لے گا. صحیح. تو اماں کی بھی تسلی ہو جائے گی. جواب دیں گے تو لڑائی ہوگی، کیا فائدہ. بالکل صحیح. جواب نہیں دینا چاہیے. تو اس سے کچھ بگڑتا نہیں ہے. کوئی بزرگ کوئی بات تلخی کی کہہ دے تو آپ کہہ دیں جی ٹھیک ہے آپ نہیں سچ فرمائے، تو کیا بگڑتا ہے. کچھ نہیں، کچھ نہیں. تو ساس کو جواب نہ دیں. تہجد چھوڑیں نہیں. صحیح. تہجد اس لیے ہم سے چھوٹ جاتا ہے کہ جب سو جاتے ہیں تو اٹھنا محال ہو جاتا ہے. تو تہجد ادا کرنے کے 2 طریقے. ٹھیک ہے. جو سحری کو اٹھ سکے وہ بہت اچھا ہے کہ وطر 3 رکعت ہیں وہ بھی تہجد کے ساتھ پڑھے. 8 نفل تہجد کے پڑھے، 3 وطر پڑھے. یہ حضور کی عادت مبارک تھی. صحیح. اگر نہیں اٹھ سکتا تو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد 8 نفل تہجد کے بھی پڑھ لے، وہ بھی ہو جائے. اچھا وہاں بھی تہجد درست ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی سو کر اٹھ کر پڑھنا زیادہ ثواب کا باعث ہے. بالکل ٹھیک. لیکن جہاں تک تہجد پڑھنے کا تعلق ہے، جسے اندیش ہو کہ سو گئے تہجد چھوٹ ہی جائے گی، وہ پڑھ کر سوئے. صحیح. سونے سے پہلے پڑھ لے. عشاء کے بعد بے شک پڑھ لے. صحیح. تو وہ بھی ادا ہو جاتی ہے. تو بیٹا آپ تہجد بھی پڑھا کر. ٹھیک ہے. اور اولاد اپنے وقت پر آتی ہے. جس کو اللہ نے جتنی دینی ہے جب دینی ہے تب دے گا، وہ نیک ہو یا گناہگار. صحیح. یہ کافر کون سے تہجد پڑھتے ہیں؟ ہاں ان کی اولادیں ہوتی ہیں. اللہ کو مانتی ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک ایک نفس جو دنیا میں آنا ہے وہ بھی گنا ہوا ہے. اللہ اکبر. جب اس نے جانا ہے وہ بھی ٹائم مقرر. وہ بھی ٹائم مقرر ہے. اپنے وقت پہ ہر کوئی آئے گا. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کی شادی کے 20 سال بعد اولادیں ہیں. جی ہاں بالکل. ایسے بھی لوگ دیکھے. ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. تو کوئی حرج نہیں، اللہ دینے والا ہے. صحیح. بالکل صحیح. علاج کرنا سنت ہے. آپ کوئی مسنون علاج، جائز علاج جو ہے اولاد کے لیے وہ کریں. بالکل ٹھیک. حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے اور اس کے بعد پھر سوالات اور بھی ہیں. ناظرین محترم اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495521. اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. آپ اپنے سوال ہمیں بھیجیے، ہم آپ کے سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی افتخار احمد ہے کراچی سے. ان کا سوال ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے کردار کو بحر و بر میں ہونے والے فسادات کا باعث ٹھہرایا. آخر انسان اور اس کے کردار کی اس حد تک اہمیت کیوں ہے کہ اس کا کردار کائنات کے نظام تک کو متاثر کرنے لگا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اگر کائنات پہ غور فرمائیں تو سورج کس کے لیے چمکتا ہے؟ کھیتیاں اگتی ہیں، پھل پکتے ہیں، بھاپ بنتی ہے. یہ کس کے آخر کون ہے جس کے کام؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ سب انسان کے لیے ہوتا ہے. اللہ تو کرنے والا ہے. کرنے والا ہے بالکل. لیکن
نتیجے میں فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ انسان کو. ستاروں کی چال، سیاروں کی رفتار، آندیاں، بارشیں، بادل، سب کو یہ خلق لکم ما فی الارض، روئے زمین پر جو کچھ پیدا کیا ہے انسان صرف تیرے لیے ہے. صحیح. جانور، ہر چیز، درخت، ہر چیز سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. آخری نتیجہ انسان ہے. صحیح. سورج، ستارے، سیارے سارے زمین کو متاثر کرتے ہیں. اس سے زمین میں تبدیلیاں آتی ہیں، پھل پکتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، درخت اگتے ہیں، بھاپ بنتی ہے، بارش، سارا نظام. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ مرکزی انسان. اللہ انسانی اکبر. حیات. اب انسان جب خرابی وہاں کرے گا کہاں جائے گی؟ تو پوری کائنات متاثر ہوگی. کائنات متاثر. بالکل ٹھیک بات. کیونکہ انسان ہی حاصل کائنات ہے. تو بالکل صحیح. انسان جب ایک شخص ایک بری بات کہتا ہے تو ایک کنکر پھینکتا ہے ایک جھیل میں، چھوٹی لہریں ہوں گی، جائیں گی ساری جھیل میں. پوری جھیل میں جائیں گے. کوئی قتل کر دیتا ہے تو اس نے 20 من کا ایک پتھر اٹھا کر جھیل میں پھینکا تو یہ ساری جھیل میں ایک طوفان آئے گا. بے شک. یعنی بے شک. بے شک. تو جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تو اکبر. اس کے نتیجے میں جو چیز، اس کا جو نتیجہ بنتا ہے وہ ایسے ہے جیسے آپ نے جھیل میں کوئی بہت بڑی 50 60 100 من کی چٹان پھینک دی ہے اور اب وہ ساری جھیل کو زیرو بم کرے گی. تو جب گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے اور ہر کوئی اتنے پتھر پھینکنے لگے، اللہ جو اکبر. باقی چیزیں وہ تباہ ہونے لگتی ہیں. خشکی پر بھی، پانیوں میں بھی فساد آ جاتا ہے. یہ تو ایک فطری سی اور سائنٹیفک سی تشریح ہے اس کی، اس میں تو کوئی الجھنے والی بات اللہ نہیں. اکبر. یعنی کہ انسان کے کردار سے پوری کائنات متاثر ہوتی ہوتی ہے. ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر جنگل میں کسی چڑیا کے انڈے یا بچے گیدڑ کھا جاتا ہے، کسی انسان کے گناہ ہوتی ہے. اللہ اکبر. اس پر جو مصیبت آئی وہ بھی کسی انسان کسی کے گناہ انسان کے نے سبب کچھ آئی. کیا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیونکہ یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے اس نا. قدر ذمہ داری ہے انسان کے اوپر. آپ اپنے لیے ایک گھر بناتے ہیں، بہت خوبصورت، بہت سجا. آپ ایک دیا سائی جلا کر یہاں پھینکتے ہیں تو وہ سارے گھر پہ ایسا ایک بدنما داغ بن نہیں جاتا. بالکل. ایک آپ کا کارپیٹ جل نہیں جائے گا. بالکل جل جائے گا. بالکل جل جائے گا. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی سارا گھر محفوظ ہے؟ یار وہ ایک بدنما داغ ہی اس کے لیے کافی ہے. بے شک. بے شک. آپ چاقو سے ایک صوفہ پھاڑ دیتے ہیں تو فوراً ریپلیس کرنا چاہتے ہیں. جی ہاں. تو کائنات میں بھی اسی طرح اثر ہوتا ہے. ساری کائنات کے جو اثرات ہیں وہ حاصل کرتا ہے انسان. صحیح. بالکل ٹھیک. جب انسان جواب دیتے ہے تو وہ اثر بھی ساری کائنات میں جاتا ہے. بالکل. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے فلاں کو تھپڑ مارا، فلاں کو گالی دی تو بس ختم ہو گئی بات. نہیں، بات بہت آگے تک بات جاتی ہے. ساری کائنات میں آسمان تک، سورج چاند ستاروں تک جائے گی. اس کا نتیجہ جائے گا. اللہ اکبر. تو آج کل کیوں دہشت گردی کنٹرول نہیں ہو رہی؟ لوگ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں خود ایندھن جھوکے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں آگ نہیں بجھتی. آگ نہیں بجھتی. بالکل صحیح بات ہے. بالکل صحیح بات. ایندھن جھوکے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آگ نہیں بجھتی. بھائی آپ ایندھن ڈالنا چھوڑ دو اور خود بجھ جائے. بے شک. بے شک. بے شک. حضرت جی اگلا سوال ہے، یہ بھی شہنیلا اسد ہیں کھاریاں سے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جس دن نہ مال ہی کوئی فائدہ دے گا اور نہ بیٹے، ہاں مگر جو شخص اللہ کے پاس پاک دل لے کر آیا. حضرت جی یہاں پر پاک دل سے کیا مراد ہے، اور یہ کہ کیا دل بھی ناپاک ہوتے ہیں؟ پھر اسے پاک کرنے کا کیا؟ اللہ من ات اللہ بقلب سلیم، قرآن کے الفاظ یہ ہیں. ان کا ترجمہ صحیح نہیں ہے. اچھا. پاک مفہوم تو ہو سکتا ہے، پاک معنی نہیں ہے. قلب سلیم، سلیم وہ چیز ہوتی ہے جو مکمل سالم ہو، جس کا کوئی کونا خدرہ کہیں کوئی لکیر نہ ہو. صحیح. صحیح. ٹھیک. اللہ من ات اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس سالم، صاف ستھرا، اپنی اصل حالت میں جیسا دیا ہے ویسے اصل حالت میں اللہ. بالکل ٹھیک. تو اب جہاں جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو دل خراب تو ہوتا ہے، اصلی حالت سے بگڑتا ہے، اس میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے. اللہ کی نافرمانی نہ کریں
تو جو کر چکے ہیں اس کی بھی مرمت ہو جاتی ہے توبہ سے، اور جہاں سے رنگ مٹ گیا ہے اللہ کی یاد سے وہاں بھی رنگ اللہ مٹ جاتا اکبر، ہے، اللہ تو اسے سالم کر لیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، تو سالم دل لے کر جائیں، بالکل صحیح۔ اگلا سوال یہ کہتے ہیں، انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا، اور ان کا سوال ہے، حضرت جی معذرت خواہ ہوں کہ میں اپنا نام دانستہ نہیں لکھ رہی، میں یونیورسٹی میں استاد کے فرائض انجام دے رہی ہوں، اور جو شخص آج کی کسی یونیورسٹی سے وابستہ نہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ طلباء و طالبات کن حالات کو پہنچ چکے ہیں۔ سب سے تکلیف دہ بات یہ کہ کسی گناہ کبیرہ میں ملوث ہونے کے بعد جب ڈپریشن میں جاتے ہیں تو احساس گناہ ہرگز نہیں ہوتا، ڈپریشن کی وجہ محض یہ ہوتی ہے کہ فلاں نے مجھے چیٹ کیا، فلاں نے میرا اعتماد توڑا۔ براہ کرم یہ فرما دیجئے کہ انہیں گناہوں سے نکال کر ثواب کا کانسیپٹ کیسے دیا جائے، انہیں دین حق کی طرف کیسے لایا جائے۔ اللہ اللہ اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ گزارش یہ ہے، ہم رہتے بستے تو ان جنگلوں میں ہیں، لیکن الحمدللہ دنیا کے حالات سے ایک حد تک باخبر ہیں، بالکل ٹھیک، اور جس حال کو کالج یونیورسٹیاں پہنچ چکے ہیں ایک حد تک ہم سمجھتے ہیں، اسے جانتے ہیں۔ آپ تو یونیورسٹی کالجوں کی بات کرتے ہو، ہم تو جو کچھ ہوٹلوں میں ہو رہا ہے اسے بھی جانتے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ تو آج کل تو ہوٹلوں میں بھی کھانے کے ساتھ سیکس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اللہ، یہ ساری باتیں یہ چھپتی نہیں چھپتی نہیں ہے، ہے، برائی صحیح آگ ہوتی ہے، آگ جہاں بھی لگاؤ دھواں نکلتا رہتا نکلتا ہے، دور سے بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں کچھ ہے۔ بالکل ایسے، بیٹے بات یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اس کائنات کا مالک اللہ ہے، ٹھیک ہے، مجھے بھی اس نے پیدا کیا، میں نے واپس اس کے پاس جانا بھی ہے، بالکل صحیح، میری جواب دہی بھی ہونی۔ اگر یہ کانسیپٹ ہو، بھئی دیکھیں آپ نے بات نہیں ماننی تو آپ کسی کو نبی کیوں مانتے ہیں؟ بات تو ٹھیک ہے، سادہ سی بات ہے، بات تو ٹھیک ہے، پھر یعنی ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نبی ماننا تو گویا اپنے سارے اختیارات سرنڈر کر دینا۔ سرنڈر کر دینا، ابو اصل بات، جہل سے کسی نے کہا تھا کہ یار بڑا پریشان بیٹھے ہو تو تم ابو الحکم اس وادی کے سردار کہلاتے ہو۔ ابو جہل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھ دیا، اس کا لقب ابو الحکم تھا، حکم ٹھیک دینے ہے، والا۔ بالکل صحیح، تو اس نے کہا یار اس لڑکے نے ہمیں پریشان کر دیا ہے، کیا کریں؟ تو اس بندے نے کہا کہ ایک بندے نے وادی کے سردار کو پر کتنے بندے قتل کرا چکے، تو ایک یہ بھی کرا دو۔ صحیح، ایک بندے کا تمہارے سامنے تو چونٹی مسل دینے کی برابر ہے۔ صحیح، بالکل صحیح، وہ کہنے لگا کہ بڑی کوشش کر چکے ہیں اور کب کا کر چکے ہوتے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے، ہم کر کچھ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، اس نے یوں بھی وہ بھی تسلیم اس نے کرتا کہا تھا، یہ تم کہہ رہے ہو، اللہ تم اکبر، جانتے ہو کہ وہ اللہ کا نبی نبی ہے؟ ہے، اس نے کہا بالکل جانتا۔ اللہ، تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ کہنے لگا مانتا اس لیے نہیں کہ جب میں مان لوں گا تو میرا کوئی اختیار نہیں، میں بے اختیار ہو جاؤں، اللہ پھر تو اکبر، میں غلام ہو جاؤں گا، پھر تو مجھے سرنڈر کرنا پھر پڑے تو گا، مجھے سرنڈر، میں اس لیے نہیں۔ تو اللہ پھر بھائی جنہوں نے اطاعت نہیں کرنی اس کا ساتھ دو، ساتھ دو، کم اور از کم اس میں اتنی غیرت تو تھی کہ اس نے کہا میں نے اطاعت نہیں کرنی، میں نہیں مانتا، اللہ اکبر، جہنم جائے یا جو بھی جائے دیکھی جائے گی، لیکن میں اپنی طاقت، اپنا حکم، اپنی پسند نہیں چھوڑنا چاہتا۔ بالکل صحیح، تو یہ بالکل کون صحیح، سی مسلمانی ہے کہ آپ اللہ اللہ کو بھی اکبر، مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں، اور آپ کا کوئی کریکٹر ہی نہیں، کوئی کردار ہی نہیں۔ چلو بحیثیت انسان غلطی ہو گئی تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کھلا ہے، رجوع اللہ کرو، اور کسی انسان پر بھروسہ کر کے تم نے دیکھ لیا اللہ اکبر، تو اس کو رونے کی بجائے آئندہ غیروں پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دو جو اصل اس کا حاصل ہے، حاصل ہے، پھر تو تمہارا بے شک، گناہ ابھی نیکی بن جائے گا کہ غلطی تو ہوئی لیکن اس سے سبق تو سیکھ لی، سیکھ لیا، بے شک، بے شک، کہ نہیں؟ پلٹ کے دیکھو تو صحیح، ہاں، پلٹ کے دیکھو۔ اللہ اکبر، اور یہ لوگ ہوتے اللہ دھوکہ دینے کے لیے، بھائی غلط کام کوئی بھلائی کے لیے کرتا، سوال ہی پیدا، جو کام ہی غلط ہے تو اس کام میں ہی دھوکہ کیا غلط ہوا ہے، ہے؟ وہ تو تم ہے ہی اس سے دھوکہ، اچھے نتیجے کی امید لیے پھرتی ہو۔ کمال یونیورسٹی کی طالب اللہ، علم ہو تم، اور کیا اللہ، خاک پڑ رہی ہو،
اللہ کہ برے کام سے تمہیں اچھا نتیجہ کیسے ملے گا؟ کیسے ملے گا؟ کام برا ہے اور کام برا، نتیجہ اچھا کیسا آئے گا بھائی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ اس کو ٹھونسنا نہیں چاہیے، آرام سے پیار سے یہ باتیں کی جانی چاہیے تاکہ اگلا سوچے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اگر پیار سے اور اس کی ہمدردی میں جا کے سمجھایا جائے تو وہ سمجھ بھی جاتا ہے۔ ہماری مصیبت یہ ہے جی کہ ایک شخص ساری عمر بے نماز رہا، پھر اسے احساس ہو گیا، وہ مسجد آیا، مسجد والے اسے بھگا دیتے۔ ایسے کیسے وضو کر رہے ہو بھائی؟ اسے پتہ ہی نہیں یار، وہ آ گیا تو اسے بتاؤ تو صحیح یار، بالکل یہاں کیسے کھڑے ہو، یہ پاؤں ادھر کدھر ہے، پانچا اتنا نیچا کیا ہوا ہے، وہ یار وہ پھر دوسرے پھر بھاگ جاتا ہے، پھر آتا ہی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حق یہ ہے کہ ایسی بچیوں کو، ایسے بچوں کو بھی سمجھاؤ کہ انسانی زندگی اور انسانی عزت ایک چیز ہے۔ بے شک، عزت چلی جائے تو زندگی کا کوئی معنی نہیں رہتا۔ تو تم لوگوں کی آبرو سے اس بے باکانہ انداز میں مت کھیلو، کل تمہیں اللہ کے حضور جواب دینا ہے، قبر میں جانا ہے۔ بچیوں کو بھی سمجھاؤ کہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ اعتماد کرنا سیکھو۔ بے شک، بے شک۔ اور اگر ایک اعتماد سے دھوکہ کھایا تو پھر تو توبہ کر لو، پھر تو تمہاری بھلائی، تم دیکھ لیا بندے پر اعتماد کرنے کا کیا حاصل ہے۔ یہ یہاں کچھ نہیں ہے، ہاں جی، کھل گیا نا کہ یہاں کچھ نہیں ہے۔ حضرت جی وہی ہوا جو ہوتا ہے کہ جب مزہ آنے لگتا ہے پروگرام کا تو پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو ہمارا ایک نمبر اسکرین پہ موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 033349555021۔ اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں، میل کے ذریعے اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almushrad.tv۔ آپ اس پہ ہمیں اپنا کوئی بھی سوال ہو بھیجیے، ہم آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ حضرت جی بہت شکریہ، اور اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔